عبداللہ کہہ رہے ماں آپ شیما جاتی ہے جنگل میں، آپ کی بیٹی، محلے کے اور بھی بچے جاتے ہیں، میں بھی جنگل میں جاؤں گا۔ کہا بیٹے تم کیا کرو گے؟ نہیں، بڑا ہو کر مجھے بھی تو بکریاں چرانا ہے، یہی کام مجھے بھی کرنا ہے، تو کیوں نہیں کرنے دیا جائے گا؟ کہا جاؤ۔ بچے سب محلے کے لے کے گئے جنگل میں۔ محمد ابن عبداللہ جنگل میں جا رہے ہیں، محلے کے اور بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بچے اپنی بکریوں میں الجھ جاتے ہیں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، پہاڑی کے دامن سے سفید کپڑے پہنے ہوئے کوئی چلا رہا ہے، اور آتے ہی وہ محمد ابن عبداللہ کے پاس رکتا ہے، کہتا ہے آپ کا نام؟ محمد ابن عبداللہ جواب دیتے ہیں، 4 سال کا بچہ جواب دیتا محمد۔ اس نے گود میں اٹھایا، پہاڑ کے دامن میں لے گیا۔ بچے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، محمد ابن عبداللہ کو یہ کہاں لے کے چلا گیا؟ محمد ابن عبداللہ کو اس نے زمین کے اوپر لٹایا اور اپنے دوسرے ساتھی سے کہا چھری دو۔ اس نے چھری دی، محمد ابن عبداللہ کا اس نے پورا کا پورا پیٹ پھاڑ دیا، سینہ چاک کر دیا۔ سینہ جیسے ہی پھاڑا اس میں سے اس نے دل نکالا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا، ڈر گئے، اپنی بھیڑ بکریاں چھوڑ چھوڑ کے ننگے پیر بھاگنے لگے۔ سارے کے سارے بچے بھاگ گئے، سیدھے حلیمہ کے گھر آئے۔ ادھر محمد ابن عبداللہ کے ساتھ معاملہ یہ ہو رہا ہے، سینہ چیر دیا گیا، دل نکالا گیا، اور دل میں ایک لوتھڑا تھا گوشت کا، ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، اسی دل کے لوتھڑے میں غیبت، جو حسد، کینہ، بغض، اناد، ایک دوسرے کے خلاف جو ہم لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسی گوشت کے لوتھڑے سے ہوتا ہے۔ اس لوتھڑے کو نکالا، اس کو پھینک دیا، اور زمزم کے پانی سے اس دل کو دھویا، اور دھونے کی بعد پھر سینے میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا۔ اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ دل چیر دیا گیا سینہ، اور آپ کو ہوش ہے، پتہ ہے دل نکالا گیا، زمزم سے دھویا جا رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھنے والا منظر بھی پڑھیے زاد المعاد میں اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں جب حلیمہ نے پوچھا تھا تو آپ نے ایک ایک منظر اپنی جو دیکھا تھا وہ بتا دیا، ایسا ایسا ہوا۔ یہ سارے بچے جب حلیمہ کے پاس پہنچے، حلیمہ اس وقت کھانا بنا رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی۔ حلیمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگی بیٹی شیما تم آ گئی ہو، یہ سارے بچے بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ گئے ہیں، بکریاں کہاں ہیں، بھیڑیں کہاں ہیں جو تم چرانے کے لیے گئی تھی؟ کیا بات ہے، تمہارے چہرے فک کیوں ہیں، چہرے پر مایوسی کیسی ہے؟ حلیمہ ابھی سوال پہ سوال کرتی جا رہی ہے، بچے کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ اتنے میں اس کی نظر پڑتی ہے، کہتی ہے کہ محمد تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ایک بچے کو میں مکے سے لے کے آئی، وہ بچہ کہاں گیا؟ آئی نہ محمد، محمد کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ان سارے بچوں نے دیکھا حلیمہ کا چہرہ، کہنے لگے قتل محمد، آئے ماں محمد تو قتل کر دیے گئے، قتل محمد، محمد تو مار ڈالے گئے، محمد کا تو قتل کر دیا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک آدمی نے محمد کے سینے کو چیر دیا، پیٹ پھاڑ دیا۔ حلیمہ سب پر روٹی پکانا کھانا بنانا بھول گئی۔ میں عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی، ابو طالب کو کیا جواب دوں گی، آمینہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بھاگی بھاگی۔ میرے بھائیوں، قاضی سلیمان منصور پوری لکھتے ہیں رحمت للعالمین کے اندر، عاجلتاً بِغِہَا، اتنی جلد بازی کی حلیمہ نے کہ وہ اپنے سر کا دوپٹہ تک اوڑھنا بھول گئی، سر پہ اس نے اوڑھنی نہیں اوڑھی، بھاگتے ہوئے جاتی ہے سیدھے جنگل کی طرف۔ محمد، اللہ محمد کی لاش نہ ملے، اللہ محمد کو بچا لے، دعا مانگتی ہوئی جا رہی ہے۔ دیکھتی گئے کبھی جھاڑی میں کبھی اچھاڑی میں، ارے محمد مارے گئے تو باڈی دکھ جائے، کہاں گئی ہے باڈی؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ وہ ایک ایک جھاڑی دیکھتی جا رہی ہے، اچانک اس کی نظر
मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला वहीं से खरामा खरामा टहलते हुए चले आ रहे हैं। आपके पैरों में कमजोरी है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, न कहा तो कमजोरी चेहरे पे झलक रही है, लेकिन जिंदा है, टहलते हुए चले आ रहे हैं। हलीमा दौड़ती हुई मोहम्मद की तरफ लपकी, जल्दबाजी में गई, पकड़ के सीने से चिपकाया, बेटे क्या हो गया था तुम्हें? मुझे नहीं मालूम, बस एक आदमी आया, उसने मुझसे पूछा क्या नाम है, मैंने कहा मोहम्मद। उसने अपने दूसरे साथी से कहा ये वही है जिसके पास हमें भेजा गया, वो हमें उठाकर इस पहाड़ के दामन में लाया। माँ मुझे कुछ नहीं मालूम, उसने मेरा सीना चीर दिया। सीना चीर दिया? तुम्हें मालूम है? हाँ मैंने देखा। तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? नहीं माँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर उसने मेरा दिल निकाला। क्या कह रहे हो तुम? हाँ उसने मेरा दिल निकाला, दिल से खराब गोश्त का लोथड़ा निकाल कर फेंका, यही कहीं पड़ा होगा, निकाल कर फेंका, यही कहीं पड़ा होगा। गोश्त का लोथड़ा भी निकाला। हलीमा आगे देखती है, ज़ादुल मआद इब्न क़य्यिम लिखते हैं उसको दिल का वो गोश्त का लोथड़ा दिखाई दिया। बच्चा तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, गोश्त का लोथड़ा भी दिख रहा है, ये दिल का एक हिस्सा है। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? दिल भी निकल गया, बेटा जिंदा भी है, सीना चीर भी दिया गया। इस 4 साल के बच्चे को मालूम भी है, सब कुछ पता है। फिर क्या हुआ? माँ उसने मेरे दिल को जमजम के पानी से धोया और उसके बाद सीने में रखकर हाथ फेर दिया। कोई टाके भी नजर नहीं आ रहे हैं, सब कुछ तो सिला हुआ है, सब कुछ तो सही है। फिर ऐसा हुआ? हाँ माँ कहती हलीमा उसके बाद मैं उसको अपने घर लाई, ये सोचकर कि इस बच्चे से बरकतें तो बहुत हो रही है मेरे घर में, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, अगर कुछ हो गया, इसको कोई जान का खतरा हो गया या किसी ने कुछ कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा मक्के वालों को, क्या जवाब दूंगा मोहम्मद के घर वालों को, आमिना को, अब्दुल मुत्तलिब को, अबू तालिब को। वो आई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेकर आती है और आमिना से कहती है आमिना अपना बच्चा संभाल, दिल तो नहीं होता है कि तुझे दे दूं, दिल तो नहीं होता है कि इसको वापस करूं, इससे तो बरकतों के दरवाजे मेरे घर में खुले हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें बताता है जो अकल में नहीं आती हैं। अब इस बच्चे को तुम ही संभालो, पता नहीं अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। मेरे भाइयों ये बरकतों के दरवाजे थे। 12 साल की उम्र में एक और मामला पेश आया था, जब आप अपने चचा अबू तालिब के साथ पहली मर्तबा मुल्क के शाम का सफर कर रहे थे। पहली मर्तबा जिस जंगल से ये काफिला गुजर रहा था, बिजनेसमैन का, ताजिरों का, वहीं पर एक गिरजा था ईसाइयों का। उस गिरजा की छत पर एक राहिब बैठा हुआ था, बुहैरा, जिसका लक़ब बुहैरा था, बैठा हुआ था। अचानक वो देखता है कि ये दरख्त झुक रहा है, ये पहाड़ झुक रहे हैं, ये पेड़ पौधे झुक रहे हैं। उसने देखा है ये चीजें तो किसी अजीम इंसान के सामने झुकती हैं। उसने नजर डाली तो क्या देखता है कि ये पेड़ पौधे दरख्त ताजीमन झुक रहे हैं और 12 साल का कोई बच्चा चला रहा है, उस बच्चे के सामने झुके चले आ रहा है। गिरजा से निकलता है, काफिले वालों से पूछता कहाँ जा रहे हो? बस्ती में, शहर में। चलो आज तुम्हें खाना मेरे साथ खाना है। भूखे तो सब थे ही, कहने लगे ठीक है बहुत अच्छा। जब खाना बन गया तो बुहैरा ने बुलाया, सब लोग आओ। अबू तालिब ने मोहम्मद से कहा भतीजे तुम मेरे सामान के पास बैठे रहो, ये सामान है यहाँ बैठे रहो, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा के जब वापस आएंगे तो तुम्हारा खाना लेते आएंगे, तुम यहाँ खा लेना, सामान की हिफाजत करो, तुम यहाँ देख रेख करो। जब ये लोग खाना खाने वहां पहुंचते हैं गिरजा में, राहिब के गिरजा में, तो बुहैरा ने कहा कि आप लोग सब आ गए हो, वो बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ? उसको मैं वहीं छोड़ दिया अपने सामान के पास। तो बुहैरा ने क्या कहा, तो आप लोग क्यों चले आए हो? आप ही ने तो दावत की है। तो बुहैरा का जवाब ये था मैंने जो दावत की है उसी बच्चे की वजह से दावत की है, वरना यहाँ से रोजाना हजारों लोग जाते और आते, मैंने आज तक किसी को नहीं बुलाया। जिस बच्चे की वजह से दावत कर रहा हूँ उसी को तुम नहीं लाया, लेके आओ उसको। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की उम्र कितनी? 12 साल।
ہاتھ دھلا. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلتے ہیں اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں. سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں. بحیرہ سے محمد ابن عبداللہ کو دیکھ رہا ہے. جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے سب لوگوں سے کہا جاؤ اب تم لوگ اپنے سامان کے پاس جاؤ. سب جب اپنے سامان کے پاس جانے لگے تو اس نے کہا ابو طالب تم رک جاؤ. ابو طالب کو روک لیا. اب ابو طالب کو روکنے کے بعد بحیرہ نے پوچھا, بحیرہ نے اے ابو طالب یہ 12 سال کا بچہ کس کا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے. بحیرہ نے کہا ابو طالب میں ایک بار اور پوچھوں گا, مجھ سے جھوٹ مت بولنا. اے ابو طالب بڑی امیدوں کے ساتھ میں تم سے آج ایک سوال کرنے جا رہا ہوں, مجھ سے جھوٹ مت بولنا, سچ سچ بتانا. اے ابو طالب میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا اے بحیرہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ یہ بیٹا میرا ہے. بحیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, روتے ہوئے کہنے لگا ابو طالب اب تم چلے جاؤ, اب تم سے مزید کوئی سوال کرنا بیکار ہے, اس لیے کہ آپ نے جھوٹ کی انتہا کر دی ہے, جاؤ. ابو طالب نے جلدی سے محمد کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر دروازے تک نکلے. جیسے ہی دروازے سے نکلنے والے ہوئے, دروازے کو کراس کر رہے تھے, بحیرہ نے للکار کے کہا اے ابو طالب یہ بچہ تمہارا نہیں ہے. کر رہے تھے, بحیرہ نے للکار کے کہا اے ابو طالب یہ بچہ تمہارا نہیں ہے. اے ابو طالب دوسرا جواب سنو, اس بچے کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اے ابو طالب تیسری بات سنو, اس بچے کا باپ اس بچے کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے جا چکا ہے, رخصت ہو چکا ہے, اس کا انتقال ہو چکا ہے. اتنی سٹیک 3-4 باتیں جب بحیرہ نے کہی تو ابو طالب پلٹ گئے اور بحیرہ کو سینے سے لگایا اور بحیرہ تم نے جو کچھ بھی کہا اس کا ایک لفظ سچا ہے, لیکن میں اس بچے کے سامنے کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرا بھتیجا ہے, میں اس کو اپنا بیٹا کہتا ہوں تاکہ اس کو کبھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے. میں باپ کی کبھی اس کو ہونے نہیں دیتا ہوں. میں اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کو مانتا ہوں. میرے بستر پر یہ سوتا ہے جبکہ میری سگی اولاد میرے بستر پر نہیں سو سکتی ہے. بحیرہ کہتا ہے اے ابو طالب یہ تمہارا ایک الگ معاملہ ہے, لیکن میں نے جو کتاب پڑھی ہے تورات, جس کتاب کو میں پڑھتا ہوں اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. ابو طالب نے کہا لیکن تم نے اس کو کیسے پہچانا؟ کہا جب میں اوپر چھت پہ بیٹھا ہوا تھا تو سارے پیڑ پودے درخت پہاڑ اس بچے کے سامنے جھکے جا رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں یہ ساری چیزیں تعظیماً اسی کے سامنے جھکتی ہیں جو آگے اللہ کا نبی بننے والا ہوتا ہے, پیغمبر بننے والا ہوتا ہے, رسول بننے والا ہوتا ہے. اے ابو طالب اس بچے کو ملک شام کے اندر داخل مت کرنا, اس بچے کو شہر کی آبادی میں مت لے جانا, ورنہ یہودی اگر پہچان گئے اس کو اس کی خصلت سے جیسے میں نے پہچان لیا ہے تو اس کو قتل کر ڈالیں گے, اس کو مار ڈالیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں آئے, میری قوم کے اندر آئے, آخری نبی یہودیوں میں آئے, لیکن وہ تو آ چکا ہے, وہ تو آ چکا ہے. یہ 12 سال کا بچہ ہے, یہ آگے چل کے ھذا سید العالمین, ھذا رحمت للعالمین, یہ آگے چل کے سید العالمین بنے گا, یہ آگے چل کے رحمت للعالمین بنے گا. اے ابو طالب اس بچے کو ملک شام کے اندر مت لے جانا, اس کو واپس کر دو. اب سیرت کی کچھ کتابیں کہتی ہیں ابو طالب نے اس بچے کو واپس کر دیا, یعنی خود لے آئے, اور بعض کتابیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں ابو طالب خود تو نہیں آئے لیکن کسی کے ہاتھ سے انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو مکے میں پہنچا دیا.